بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی لڑکا دو جس کو میں جادو سکھا سکوں تاکہ میرے جانے کے بعد وہ آپ کے کام آ سکے۔ ایک لڑکا منتخب کیا گیا۔ وہ لڑکا روزانہ اس کے پاس آتا اور جادو سیکھتا۔ جس راستے سے وہ لڑکا آتا اس راستہ پر ایک راہب بیٹھتا تھا، اور وہ راہب کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا اور رک جاتا اور اس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتا۔ تو جادوگر اس کو لیٹ ہونے کی وجہ سے مارتا۔ تو اس نوجوان لڑکے نے راہب کو بتا دیا کہ جادوگر مجھے لیٹ ہونے کی وجہ سے مارتا ہے۔ تو راہب نے اس کو بتایا کہ جب تجھے ساحر یعنی جادوگر مارے تو بولو مجھے گھر والوں نے کسی کام سے روکا تھا، اور جب گھر والے لیٹ ہونے کی وجہ سے کچھ کہیں تو بولو مجھے ساحر نے کسی کام سے روکا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک بند راستہ تھا۔ اس راستے میں ایک تکلیف دینے والا جانور آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ سارے جمع ہو گئے، گزر نہیں سکتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا لڑکے کو کہ آج دیکھتے ہیں کہ راہب ٹھیک ہے یا جادوگر ٹھیک ہے۔ تو اس لڑکے نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب ساحر سے زیادہ محبوب ہے تو ایک پتھر میں اس جانور کو مارتا ہوں، اس کو تو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس جانور کو مارا تو وہ ہلاک ہو گیا، اور سب لوگ گزر گئے۔ تو وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ تو راہب نے کہا آج کے دن تو مجھ سے افضل ہوگا، تو آزمایا جائے گا۔ جب تو آزمایا جائے گا تو میرا مت بتانا۔ ایک دن ایسا آیا کہ لڑکے کے پاس اتنا علم ہو گیا کہ وہ اندھوں کو اور برس کی بیماروں کو ٹھیک کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک ساتھی تھا جو کہ اندھا تھا۔ اس نے جب سنا کہ ایک لڑکا ہے جو اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے تو وہ بہت سارے تحفے تحائف لے کر کے اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا ان تحفوں سے زیادہ تیرے پاس کوئی نہیں لائے گا اگر تو مجھے شفا دے دے تو اس لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، میرا اللہ سب کو شفا دیتا ہے۔ تم بھی شفا یاب ہو جاؤ گے اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور نابینا بینا ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے ٹھیک کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ تیرا رب کون ہو سکتا ہے؟ اس کو سزا دی تو اس نے لڑکے کا بتا دیا۔ اس لڑکے کو بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ تیرا جادو اتنا بڑھ گیا ہے کہ تم اندھوں کو شفا دیتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اندھوں کو شفا نہیں دیتا، میرا رب اندھوں کو شفا دیتا ہے۔ تو جب بادشاہ نے اس کو بھی سزا دی تو اس نے راہب کا بتا دیا۔ تو راہب کو بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا اور بادشاہ نے راہب کو کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا اور بادشاہ نے اس کو سزا دی، یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ نے اپنے اس ساتھی کو بلایا جو پہلے نابینا تھا پھر بینا ہو گیا تھا، اور اس سے بھی کہا کہ دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے۔ پھر لڑکے کو بلایا اور اس سے بھی کہا کہ دین سے پھر جاؤ، اس نے بھی انکار کیا۔ تو اپنے فوجیوں سے بادشاہ نے کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کے چوٹی سے نیچے گرا دو۔ جب اس کو فوجی پہاڑ پر لے کر گئے تو اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ان سے مجھے بچا لے۔ تو اللہ رب العزت نے ان فوجیوں کو پہاڑ سے گرا دیا اور وہ لڑکا بچ گیا۔ بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے دیکھا کہ لڑکا واپس آ گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں ہیں جو تیرے ساتھ پہاڑ پر گئے تھے؟ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے ان سے بچا لیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو دوسرے فوجیوں کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ اس کو دریا میں لے جا کر کے وہاں ڈال دو۔ جب دریا میں پہنچے تو اللہ نے فوجیوں کو دریا میں ڈال کر کے ہلاک کر دیا اور نوجوان لڑکے کو بچا لیا۔ جب وہ نوجوان بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھی کہاں ہیں جو تجھے ڈالنے کے لیے دریا میں گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے ان سے بچا لیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔
اور نوجوان لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ہرگز اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک جو میں کہوں وہ نہ کر لو۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ تو لڑکے نے بتایا کہ کھلے میدان میں مجھے لے جاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو اور میری کمان سے تیر نکال کر کے اس پر پڑھو بسم اللہ رب الغلام، پھر مجھے مارو تو پھر میں مروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر اس کی کمان سے نکالا اور بسم اللہ رب الغلام پڑھا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ بھی اللہ کا نام لے رہا ہے اور اس غلام کے رب کا نام لے رہا ہے تو سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ سارے لوگ ایمان لے آئے تو شہر کے کناروں پر خندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ جلائی۔ سارے لوگ اس میں چھلانگ مارتے گئے لیکن ایمان سے نہ پھرے۔ ایک عورت کے پاس ایک لڑکا تھا جس کی وجہ سے وہ اس میں چھلانگ نہیں مارنا چاہتی تھی، تو لڑکا خود بولا اور کہا ماں چھلانگ مار دو، ہم حق پر ہیں۔